ہوا یوں کہ رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل نے پرشین امپائر کے بادشاہ کی طرف پہلی بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جی تو دوستو چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ دو وڈے ملکاں نے آپس وچ صلح کر لی ہے تے مسلمانوں دا لشکر بہت تھوڑا جے۔ دیکھتے ہیں جنگ دی کی صورتحال جی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی پوتی کی شادی بھی پرشین امپائر کے بادشاہ سے کرا، اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار رومن اور پرشین امپائر صرف دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بن گئے۔ یہ بہت ہی امپاسبل بات تھی کیونکہ اس سے پہلے رومن اور پرشین امپائر پچھلے 800 سال سے ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اب ان دونوں امپائرز میں مسلمانوں کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ انہوں نے پچھلے 800 سال کی دشمنی بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آج پاکستان اور انڈیا کسی اور کے خلاف ایک ہو جائے، اور ایون ورس فلسطین اور اسرائیل کسی دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے دوست بن جائے، جو امپاسبل۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے خوف نے انہیں ایک ہونے پر مجبور کر دی۔ تو اب ان دونوں امپائرز نے مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنی اپنی امپائرز میں بہت بڑی فوج جمع کرنا شروع کر دی، جس کے بعد جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ جیسی عظیم جنگیں لڑی گئی۔ رومن بادشاہ نے انطاکیہ میں اپنے سارے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی، جس میں اس نے ایک سمپل سا کویسچن پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان مسلمانوں سے نمبرز میں زیادہ ہونے کے باوجود ہر جنگ میں ہار جاتے ہیں۔ جس پر ان کے سارے جنرلز نے ایک ہی جواب دیا کہ مسلمانوں کی فوج کا جو آرمر ہوتا ہے وہ ہماری فوج سے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، اسی لیے ان کی سپیڈ ہمیشہ ہم سے بہت تیز ہوتی ہے، اور مسلمان ہم سے کبھی ایک جنگ میں نہیں لڑتے بلکہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں لڑتے۔ تو رومن بادشاہ یہ سب سن کر اپنے تخت سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب ان ساری باتوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اور اگر تم میرے جنرلز ہمیشہ کے لیے عربوں کی غلامی سے بچنا چاہتے ہو تو پوری رومن فوج کو ادھر انطاکیہ میں جمع ہونے کا حکم دو۔ اور ساتھ ہی اس نے اپنے سارے صوبوں کے گورنرز کی طرف لیٹرز بھیجے کہ جو بھی نوجوان جنگ کرنے کے قابل ہو اسے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے رومن امپائر کی فوج میں شامل کر کے انطاکیہ کی طرف بھیجا جائے، جس کی وجہ سے انطاکیہ میں رومن امپائر کی ایک بہت بڑی فوج، لاکھوں کی فوج جمع ہونے لگی۔ اور ان کا پلان یہ تھا کہ اب مسلمانوں کی ان چھوٹی چھوٹی ٹرکس سے نکل کر آمنے سامنے ہو کر ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے۔ اب جب یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا تو وہاں ایمیسا میں مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ ابن جراح کو رومن بادشاہ کے ہر موو کی خبر ملتی جا رہی تھی، جس سے وہاں پر مسلمان بہت ہی ٹینشن میں تھے کہ اب آخر ہم کیا کریں گے، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں، کیونکہ اب ہر طرف سے رومن امپائر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلمانوں کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر ابو عبیدہ نے جلدی سے ایک دوسری میٹنگ بلائی اور اپنے سارے جنرلز کو بلا کر پوچھا کہ اب ہمیں اتنی بڑی فوج کے سامنے کیا کرنا چاہیے، جس پر سارے جنرلز کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں امیسا، جسے آج کے زمانے میں ہومز کہا جاتا ہے، اس سٹی کو بغیر کسی لڑائی کے چھوڑ کر یہاں سے واپس دمشق کی طرف جانا چاہیے، جدھر اس وقت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جانے سے پہلے ابو عبیدہ ابن جراح نے اس سٹی کے فائنانس منسٹر کو بلایا اور اسے آرڈرز دیے کہ یہاں جتنے لوگوں سے بھی جزیہ ٹیکس لیا گیا تھا ان سب کو وہ پیسے واپس کر دیے جائے، کیونکہ یہ جزیہ ٹیکس ہم نے ان کی حفاظت کے لیے لیا تھا، اور اب جب ہم ان کی اور حفاظت نہیں کر سکتے تو اس ٹیکس پر بھی اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ادھر مسلمان اس سٹی کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہاں وہ فائنانس منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ ایمیسا کے ہر گھر گھر تک جا کر لوگوں کو ان کے ٹیکس کے پیسے واپس دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر یہاں کے لوگ اگین حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا مخلوق ہے کہ ہم تو صرف اس بات پر خوش تھے کہ انہوں نے ہمارے علاقے فتح کرنے کے بعد ہمیں نہیں مارا اور ہماری عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہا اور ہماری زمینیں بھی نہیں چھینی، اور اب اس سب کے بعد بھی یہ ہم سے لیا گیا ٹیکس بھی واپس کر کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے نے مسلمانوں کے جنرل کے پاس آ کر یہ تک کہا کہ خدا آپ لوگوں کو ہمارے اوپر دوبارہ لائے۔ تو آخر مسلمان اس سٹی ہومز کو چھوڑ کر یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے، جہاں خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دمشق پہنچتے ہی دوبارہ سارے جنرلز کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ میٹنگ چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک میسنجر جارڈن اردن سے عمر ابن عاص کا لیٹر لے کر ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ رومن امپائر کی فوج کی طاقت کو دیکھ کر صرف جارڈن میں نہیں بلکہ ہر طرف بہت سارے کرسچنز بغاوت کر رہے ہیں، اور اب جب انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان اس فوج کے ڈر سے امیسا چھوڑ کر واپس آ چکے ہیں تو ان کا کانفیڈنس اور بھی بڑھ چکا ہے، اور ہر طرف ان بغاوتوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب مسلمان دونوں طرف سے پھنس چکے تھے، مطلب ان کے سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے ہر طرف لوگ بغاوتیں کر رہے تھے۔ تو مسلمان جنرلز کو سمجھ آ گئی تھی
کہ اب یہاں دمشق میں رہنا بھی بہت ہی ڈینجرس کام، لیکن دمشق اتنی بڑی سٹی تھی، مطلب یہ فیصلہ ان جنرلز نے نہیں بلکہ مدینہ میں خلیفہ عمر بن خطاب اور ان کے منسٹرز عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تھا۔ تو صرف کچھ ہی دنوں میں ڈائریکٹ مدینہ سے عمر بن خطاب کا لیٹر دمشق پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دمشق کی اس سٹی کو چھوڑ دیا جائے، اور صرف دمشق کو نہیں بلکہ پورے شام کو چھوڑ دیا جائے، اور یہاں سے پیچھے ہٹ کر کوئی ایسی جگہ جنگ کے لیے سلیکٹ کر جس کی لوکیشن ایسی ہو کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے عرب کا علاقہ ہو، تاکہ پیچھے سے کوئی بغاوتیں نہ ہو سکے اور ہمارے سارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آرڈر پر کام شروع ہو گیا، اور مسلمان دمشق کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے اور جارڈن میں عمرو ابن عاص کی فوج کی طرف روانہ ہوا۔ بٹ جانے سے پہلے یہاں کے سارے لوگوں سے بھی جو ٹیکس لیا گیا تھا، ابو عبیدہ نے وہ ٹیکس واپس کرنے کا حکم دیا، اور یہاں کے لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں آخر مسلمانوں کی یہ فوج اور عمرو ابن عاص کی فوج یرموک کے دریا کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، اور ساتھ ہی شام میں مسلمانوں کی جتنی بھی فوج وہ سارے بھی آ کر مسلمانوں کی اس فوج کے ساتھ شامل ہو، اور یہ سب رومن امپائر کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں مدینہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے منسٹرز بہت ٹینشن میں تھے کہ اب اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے، کیونکہ یہ اب تک اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ تو انہوں نے اس فوج کی مدد کے لیے مدینہ میں اس فوج کے لیے لوگ جمع کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں سب کو بلا کر ایک بہت ہی زبردست اسپیچ کی، جس میں سب سے پہلے وہ صحابہ بھی سامنے آئے جو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں بھی شامل تھے، اور اب ان کی ایج بھی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ جنگ بدر کے 100 صحابہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ مطلب جنگ بدر کے 313 میں سے 100 صحابہ، جو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ تو یہ بدری صحابہ بھی بالکل جنگ بدر کی طرف اب تلوار اٹھا کر جنگ یرموک کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ انہی 100 صحابہ کو دیکھ کر 1000 اور صحابہ بھی اس جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور ان 1000 صحابہ کو دیکھ کر 5000 اور مسلمانوں نے بھی یرموک کی طرف جانے کا وعدہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ خود اس جنگ کو یرموک میں لیڈ کریں گے، لیکن پھر باقی صحابہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ جنگ جیتنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ جنگ ہار جائے اور خلیفہ کو بھی نقصان پہنچے، تو اس سے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، تو آپ اس جنگ کے لیے خود مت جائیں۔ اب وہاں یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ اور دوسری طرف صرف 30,000 کی فوج کھڑی تھی، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی ان دونوں فوجوں میں کوئی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر رہا تھا، اور کئی ہفتوں تک رومن کیمپ سے رات کو شراب اور پارٹیز کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے سوچا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش چل رہی ہے۔ تو اچانک ایک دن رومن جنرل واہان کا ایک بندہ مسلمانوں کے کیمپس کی طرف آیا اور ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا کوئی اسٹرانگ جنرل کل ہماری طرف بھیجیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آف کورس خالد بن ولید کو ان کی طرف بھیجا۔ جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو رومن جنرل نے انہیں ڈرانے کے لیے اپنی فوج کو فل سیدھی لائن میں کھڑا کیا اور فل آرمر کے ساتھ بھر دیا، تاکہ مسلمان جنرل کے دل میں رومن امپائر کا خوف بیٹھ جائے۔ بٹ یہ لوگ کس کو ڈرا رہے تھے؟ خالد بن ولید کو۔ جی تو دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ تو سوا کسے کو نہیں سی ڈردے۔ وہ ہر جنگ دے وچ شہادت دی تمنا لے کے جاندے سی، اور جس طرح اسی اپنی زندگی نہ پیار کریدا، وہ شہادت دے نال اس طرح پیار کردے سی۔ I don't think so. خالد بن ولید ان ساری چیزوں کو اگنور کر سیدھا رومن جنرل کے پاس پہنچے۔ تو جنرل ساروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی سپیچ سٹارٹ کی، جس میں انہوں نے جیزس کرائسٹ کی کچھ تعریف کرنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرقل کی تعریف کرنا شروع کی، اور کہا کہ ہرقل رومن بادشاہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے۔ اور جب وہ اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرنے لگا تو خالد بن ولید نے اسے روک دی اور کہا، یس میں مانتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ، ہمارے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ، لیکن جس آدمی کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا وہ اصل میں کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں بلکہ خلیفہ ہے، اور جس دن اس کے دل میں بادشاہت کی تھوڑی سی بھی خواہش پیدا ہوئی ہم اس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیں گے۔ اور یہ بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یرموک کے مسلمانوں کی اس فوج میں خلیفہ عمر بن خطاب کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے، لیکن کسی جنرل کی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک عام سولجر کی طرح۔ اس کے علاوہ پچھلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی اس جنگ میں ایک عام سولجر کی طرح شامل